السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. ٹھک ٹھک کی آواز آدھی رات کی اس خاموشی میں خلل پیدا کر رہی تھی. وہ مسلسل اپنے کام میں مگن تھا. اس سے 1 فٹ کے فاصلے پر لیٹے ہوئے اس کے 2 معصوم بیٹے میٹھی نیند کی وادیوں میں گم تھے. وہ اس ٹھک ٹھک کی آواز کے عادی ہو چکے تھے اور اب یہ آواز ان کی نیند میں رکاوٹ کا باعث نہ بنتی تھی. حاجرہ بھی کچھ فاصلے پہ لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی پر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. وہ پچھلے 2 سالوں سے ٹی بی کے مرض میں مبتلا تھی اور ساری رات کھانس کھانس کے گزارتی. خدا بخش اس کا شوہر اپنے کام کو روکتا ہوا اس کی کھانسی روکنے کے لیے کبھی کبھار اٹھ کر اسے پانی پلا دیتا تو کبھی اس کی کمر کو سہلاتا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو جاتا. اس کے ماہر ہاتھ ہتھوڑی اور رندے سے لکڑی کے ٹکڑوں پر ایسے ایسے نقش و نگار بناتے جاتے کہ دیکھنے والا ایک لمحے کے لیے تو دنگ رہ جاتا. وہ ہتھوڑی کو رندے پہ مارتا اور لکڑی کی جلد اکھڑ جاتی. اس کا تعلق قصور کے ایک نواحی گاؤں سے تھا اور پیشے کے لحاظ سے وہ ایک لکڑہارا ہی تھا. پہلے اس کا باپ یہی کام کرتا تھا. تعلیم وغیرہ وہ حاصل نہ کر پایا سو باپ سے یہ ہنر ہی سیکھ لیا. اور وہ بھی اچھے وقت تھے جب اس نے یہ ہنر سیکھا کہ آج اس مقابلے تیز رفتاری اور مہنگائی کے دور میں چلو گھر کی روزی روٹی کمانے کے لیے کوئی ہنر تو تھا اس کے پاس. گھر بیٹھا ہی لوگوں کے آرڈر پورے کر دیا کرتا تھا. اور کسی نے تو کیا کام دینا. اس کے گاؤں کے لوگ تو کبھی کسی نے پیڑھی بنوانی ہوتی, کسی کی چارپائی کا پایا ٹھوکنا ہوتا تو اس کے بدلے کوئی 20, 30, 40 روپے مل جاتے. اصل کام تو اسے بیگم زینت اشرف علی سے ملا کرتا تھا. کبھی کبھار وہ زیادہ آرڈر بھی دیتی, بدلے میں چند 100 روپے مل جاتے. کچھ ہفتے گھر میں سکوں کے گزر جایا کرتے. جہاں تک بات ہے بیگم زینت کی, ان کے بارے میں خدا بخش کو بہت زیادہ علم نہ تھا. ہاں یہ ضرور پتا تھا کافی امیر کبیر خاتون ہے. یہ بڑی سی گاڑی پر ان کے گھر آیا کرتی تھیں. پورے محلے میں وہ خوب مشہور تھیں. کہاں خدا بخش کی کچی آبادی والا گاؤں اور کہاں اتنی بڑی چمکدار گاڑی. بیگم خدا بخش لاہور شہر میں کسی بہت اچھے علاقے میں رہائش پذیر تھیں. وہیں اپنی دکان پہ خدا بخش کا بنایا کام بیچا کرتی تھیں. آج وہ لکڑی کی ایک چوکھٹ پہ کام کر رہا تھا. اسے یہ کام آج ہی ختم کرنا تھا کہ بیگم صاحبہ کل اس کا کام لے جاتی اور پیسے دے جاتی. حاجرہ کی طبیعت کل سے کچھ زیادہ ہی خراب تھی اور اسے پیسوں کی اشد ضرورت تھی. حاجرہ کو پھر سے کھانسی کا دورہ پڑا. وہ جلدی سے اٹھا اور اس کی کمر سہلانے لگا. سامنے پڑی شیشی میں صرف چند قطرے دوائی کے رہ گئے تھے. اس نے وہی چند قطرے پانی میں گھول کر حاجرہ کو پلا دیے. آہستہ آہستہ وہ پرسکون ہو گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد نیند کی دیوی اس پہ مہرباں ہو گئی. اسے سوتا دیکھ کر خدا بخش نے بھی سکون کا سانس لیا کہ ٹی بی جیسے موذی مرض نے تو حاجرہ کو بالکل ہی بستر سے لگا دیا تھا. دل میں ڈھیروں پریشانیاں لیے خدا بخش پھر سے ہتھوڑی ہاتھ میں لیے اپنے کام میں مصروف ہو گیا کہ حالات چاہے کچھ بھی ہوں کام کرے گا تو ہی گھر میں روٹی روزی کا بندوبست ہو پائے گا. اگلے روز بیگم زینت اشرف علی صبح ہی خدا بخش کے ہاں آ گئی. وہ مال لینے خود آئی تھی تاکہ اس کے سامنے ہی اس کی کمی بیشی کو پرکھا جا سکے. چوکھٹ جو انہوں نے خدا بخش کو بننے کے لیے دی تھی ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھی. انہوں نے اپنے ڈرائیور کے ذریعے اسے لوڈ کروا دیا اور اپنے پرس سے پیسے نکال کے خدا بخش کو پکڑا دیے. 100 کے چند نوٹ پکڑتے ہوئے اس نے التجا کی, بیگم صاحبہ اگر کچھ روپے اور مل جاتے تو. نہیں بھائی خدا بخش, اس وقت تو میرے پاس اور روپے نہیں, اسی سے گزارا کرو. اور ویسے بھی میری جتنی پیمنٹ تمہیں کوئی اور کر بھی نہیں سکتا. جتنے تم ڈیزرو کرتے ہو اتنے تمہیں مل جاتے ہیں. وہ نخوت سے سر جھٹک کے باہر نکل گئی.
اور وہ ہاتھ میں پکڑے ان کاغذ کے ٹکڑوں کو گھورتا اپنی نظروں میں گھومتی مجبوریوں کی لمبی فہرست کو سوچتا رہ گیا۔ آج سے چند سال پہلے زندگی اتنی مشکل ہرگز نہیں تھی۔ وہ اور ہاجرہ گھر کے دو افراد تھے۔ وہ تھوڑے میں بھی کام کر لیا کرتی، دن بغیر کام کے بھی اچھے گزر جاتے۔ شادی کے 5 سال تک ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی تھی، لیکن پھر چھٹے سال خدا نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا اور پھر 2 سال بعد دوسرا بیٹا بھی ہو گیا۔ خوشیوں کے ساتھ ساتھ بے شمار مجبوریوں اور خرچوں نے بھی ان کا گھر دیکھ لیا تھا۔ بڑے بیٹے کو خدا بخش نے اسکول داخل کرا دیا تو آمدن اور بھی کم پڑنے لگی، لیکن اسے اپنے بچوں کو پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ اس کا باپ بڑھئی تھا۔ بچوں کی ایک طویل لائن نے اسے ان کی پڑھائی کی طرف توجہ نہ دینے دی۔ وہ بھی نہ پڑھ سکا اور باپ سے اس کا فن ہی مستعار لے لیا، جو آج اس کی کمائی کا ذریعہ بنا ہوا تھا۔ لیکن وہ اپنے بچوں کو بہت سا پڑھانا چاہتا تھا۔ وہ گھر پر ہی کام کرتا تھا، کیونکہ دکان کا کرایہ، بجلی کے بل کا اضافی خرچ نکل آتا۔ اس کے کسٹمرز اسے گھر پہ ہی کام دے جاتے اور لے بھی جاتے۔ کسٹمرز میں بھی ایک بیگم زینت ہی تھی جو اس کی مستقل کسٹمر تھی۔ وہ جیسے تیسے گھر کی گاڑی چلا رہا تھا کہ 2 سال پہلے ہاجرہ کو ٹی بی جیسے موذی مرض نے جکڑ لیا۔ ٹی بی اگرچہ آج کے دور میں لا علاج مرض نہیں، پھر بھی اس کا علاج بہت مہنگا ہے۔ اب خدا بخشی آدھی آمدن تو ہاجرہ کے دوا دارو پہ خرچ ہو جاتی۔ اس نے اب ساری رات کام کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے، مگر خرچے تھے کہ آئے روز شیطان کی آن کی طرح بڑھتے جا رہے تھے۔ مہنگائی کا جن قابو ہو کے نہ دے رہا تھا۔ وہ جتنا اپنی چادر دیکھ کے پاؤں سمیٹتا، اتنے ہی مسائل روز بروز بڑھتے جا رہے تھے۔ اور یہ تو تھی قصور سے ملحقہ ایک نواحی گاؤں کے خدا بخش کی زندگی، جو کہ ایک بڑھئی تھا، دن رات محنت کر کے لکڑی کی چیزیں بناتا تھا، جسے اس کی سب سے اہم کسٹمر بیگم زینت اشرف علی ہاتھوں ہاتھ لیتی تھی۔ تو دوسری طرف بیگم زینت اشرف علی، جو لاہور کے پوش ایریا ڈیفنس میں رہائش پذیر تھی، وہیں ان کا بہت بڑا شو روم دی میک کے نام سے تھا، جہاں آج لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی نمائش کی جانا تھی۔ دی میک بیگم زینت اشرف علی کا شو روم تھا فرنیچر کا، جس میں انٹیریئر ڈیکوریشن اور گھروں میں خوبصورتی کو بڑھانے والی اور بہت سی چیزوں کو بیچا جاتا تھا۔ آج ان تمام چیزوں کی ایگزیبیشن تھی۔ بیگم زینت اشرف علی کا شوق دید نہیں تھا۔ ایلیٹ کلاس کے لوگ جمع تھے اور سب وہاں موجود چیزوں کی تعریفوں میں زمین اور آسمان کے کلابے ملا رہے تھے، مگر جس چیز نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی اور جس کی تعریف میں سب بڑھ چڑھ کے بول رہے تھے، وہ تھی وہاں ایگزیبیشن میں موجود وہ والی چوکھٹ جسے خدا بخش نے دن رات ایک کر کے مکمل کیا تھا۔ مسز اشرف، یہ تو زبردست ہے بھائی، کوئی جادوگر لگ گیا آپ کے ہاتھ، کہاں سے بنوا لیتی ہیں ایسے شاہکار؟ ایگزیبیشن میں موجود مسز نعیم بخاری نے چوکھٹ کی طرف دیکھتے ہوئے ستائشی نظروں سے کہا، تو مسز اشرف کی گردن فخر سے اور تن گئی۔ آج کی نمائش میں سب سے مہنگی بکنے والی وہی چوکھٹ ثابت ہوئی تھی۔ پورے 95,000 میں بکی تھی وہ چوکھٹ۔ کہاں 95,000 اور کہاں 500 کے وہ چند نوٹ جو وہ خدا بخش کے ہاتھ میں پکڑا کے آئی تھی۔ اس چوکھٹ کو بناتے ہوئے کتنی بار خدا بخش کی انگلیاں زخمی ہوئی تھی اور اس کی انگلی کی پوروں میں سے نکلا لہو شاید اسی چوکھٹ میں کہیں جذب ہو گیا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ خدا بخش کا معاوضہ تو اسے مل ہی گیا تھا۔ اصل محنت تو بیگم زینت نے کی تھی۔ اتنے بڑے شو روم میں عام سی چیز بھی سجا دو تو دیکھنے والے مبہوت ہو جایا کرتے ہیں۔ شاہکار بھلے خدا بخش نے بنایا تھا، لیکن دنیا کے سامنے اس کی نمائش بیگم زینت اشرف علی نے ہی کی تھی۔ تو دوسری طرف خدا بخش کے گھر میں ہاجرہ کی حالت بہت بگڑ گئی تھی۔ وہ چند سو جو بیگم زینت نے اسے دیے تھے، وہ تو اس نے بیٹے کی فیس اور گھر کے راشن میں ہی خرچ کر دیے تھے۔
समझ ना आ रहा था कि अब पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेगा। बेगम साहबा भी अभी तक कोई नया काम नहीं लाई थी। फिर उसने खुद बेगम के यहाँ जाने का फ़ैसला कर लिया और वहाँ जाकर तो जैसे खुदा बख्श की आंखें खुली की खुली रह गई। वो दुकान थी या जन्नत का कोई टुकड़ा। हर तरफ शीशे ही शीशे लगे थे, रोशनियों से हर चीज़ जगमग कर रही थी और उन शीशों में से झांकती वो फने महारत से बनाई गई खूबसूरत चीज़ें इस दुकान की खूबसूरती को बढ़ा रही थीं। दुकान से होता हुआ बिलाखिर वो बेगम साहबा के कमरे तक पहुंचा और उनसे पैसों का कहा तो वो एकदम से चुप कर गई। खुदा बख्श ने उन्हें अपनी मजबूरी बताना शुरू कर दी तो आखिरकार उन्होंने हजार हजार के 2 नोट निकाल कर उसके हाथ में पकड़ा दिए और वो भी उनका शुक्रिया अदा करना ही चाहता था कि उनका फ़ोन बोल उठा। वो खड़ा होकर इंतज़ार करने लगा ताकि बेगम साहिबा का फ़ोन बंद हो और वो शुक्रिया अदा करके इजाज़त मांगे। हाँ हाँ, वो चौखट, वो तो यार बिक भी गई, 95,000 में बिकी है। अभी तो उस तरह की नहीं है, मगर आपको बनवा दूंगी मैं। वो दूसरी तरफ के सवालों के जवाब दे रही थी। हाँ हाँ, मैं उसी वुड मेकर से बनवाऊंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अरे भाई कैसा जादूगर, ये कौन सा कोई डिग्री होल्डर्स होते हैं, आम तरखान ही तो होते हैं। ये तो हमारी डिमांड होती है जो हम उन्हें समझाते हैं और बाज़ औक़ात वो बिल्कुल वैसी चीज़ बना पाते हैं। बाज़ औक़ात तो बहुत ख्वारी करना पड़ती है मुझे। भाई इस लोअर मिडिल क्लास को कोई चीज़ समझाना इतना आसान थोड़ी है। आम से लोग होते हैं, खूब दिमाग खपाई होती है मेरी, तब जाके आप लोगों की डिमांड के मुताबिक मैं अच्छी चीज़ बनवा पाती हूँ। फिर बात करते करते उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और खुदा बख्श की तरफ मुतवज्जो हो गई जो गुमसुम सा खड़ा था। लो भाई खुदा बख्श, तुम्हारी तो किस्मत चमक उठी और काम मिल गया है। जिस तरह की चौखट तुमने पिछली बार बनाई थी ना, वैसी ही अब एक और बनानी है। इस बार मैं तुम्हें उसके पूरे 3,000 रुपये दूंगी। आप खुश हो ना? वो मुस्कुराते हुए पलट गई और खुदा बख्श वहाँ खड़ा उनकी आवाज़ की बाज गश्त को सुनता ही रह गया। इस बार मैं तुम्हें पूरे 3,000 दूंगी। बेगम साहबा का सरसराता हुआ लहजा, उसने उन नोटों को मुट्ठी में दबाते हुए बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए, क्योंकि उसे तो बिलाखिर हाजरा के लिए दवा ख़रीदना थी और फिर नई चौखट भी तो बनाना थी ताकि आने वाले 3,000 रुपयों से वो घर का मज़ीद चूल्हा जला सके, घर का खर्च चला सके। और फिर खुदा बख्श जैसे सादा लो इंसान के पास भला वो लफाजी कहाँ थी? वो लफ्ज़ों का जादूगर नहीं था, वो तो बस काम करना जानता था जो वो कर रहा था। कैसे वो बेगम साहिबा को अपने मसाइल बता सकता था और बेगम साहिबा भला कहाँ उसकी किसी बात पे यकीन करती। इतने अमीर लोगों को इतने छोटे मसाइल का भला इल्म भी कैसे हो सकता है? और खुदा बख्श की ये मुख्तसर सी कहानी शायद हम तमाम इंसानों के लिए एक बहुत गहरा सबक रखती है कि मुआशरे के अमीर, बासर और बारसूख लोगों की ये बेहिसी जाने कितने ही गरीब खुदा बख्श के घरों के चूल्हों को ठंडा कर देती है। कहाँ तो हम अपने घर की तज़ीनो आराइश के लिए लाखों रुपया खर्च कर देते हैं और कहाँ असल मुस्तहिक को कुछ 100 रुपये देकर तनख्वाह देना चाहते हैं। खुदारा अपने रवैयों पे गौर कीजिए कि आज नहीं तो कल हमें अपने हर अमल का जवाब दे होना है।